بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کے اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ ایک تسلسل سے جاری تھا، اور وہ تسلسل یہ تھا کہ ہماری زندگی اگرچہ کہ ایک سفر بذات خود ہے، مطلب جس کا ایک آغاز ہے، اختتام ہے، لیکن یہ ایسے بیسیوں درجنوں سینکڑوں کمپوننٹس سے یا اجزاء سے جو چھوٹے چھوٹے سفر ہیں ان سے مل کے تشکیل پاتی ہے، بنتی ہے اس سے۔ اور ہم نے سفر کو ڈیفائن کیا تھا، اس کی تعریف کی تھی۔ کوئی بھی کام جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو ہم کرنا چاہیں، جو اٹ سیلف باقی کاموں سے منفرد ہو، ایک منی پروجیکٹ، چاہے بچے کا اسکول میں داخل کروانا ہو، اپنی زندگی کے ساتھی کی تلاش ہو، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو، ملک سے باہر سفر کرنا ہو، کوئی نیا پروجیکٹ کرنا ہو، چھوٹا بڑا اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک کمپوننٹس اجزاء، تو یہ تمام سفر مل کر ایک بڑا سفر ہماری زندگی کا سفر بناتے ہیں۔ اور چونکہ جس طرح ہر سفر کے کوئی لوازمات ہیں، کوئی اسینشیلٹیز ہیں، کوئی اس کی ضروریات ہیں، اسی طرح سے ہر پروجیکٹ کے جو ہم زندگی میں انجام، جو ہم اس کو مکمل کرتے ہیں یا اس پہ قدم رکھتے ہیں، ان کے بھی کوئی لوازمات کو ضروریات ہیں۔ یہ بات اس لیے بار بار دہرا رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت سے نئے ناظرین ہیں جو ہمیں جوائن کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کے لیے گفتگو تسلسل جاری رکھ سکیں اور ان کو گزشتہ سے پیوستہ رہ کے ہماری بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، ہم اپنی بات کو زیادہ آسانی سے ان تک پہنچا سکیں۔ ہم اپنی گفتگو میں پہنچے تھے دوران سفر، اور دوران سفر میں ہم نے کچھ چیزوں کا آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ بہت ضروری ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، لفظ ہے کمٹمنٹ کا یا عزم کا۔ یہ کمٹمنٹ، یہ عزم دوران سفر جب کوئی چیز شروع ہو جائے، کوئی پروجیکٹ شروع ہو جائے، کوئی کام کا آغاز ہو جائے، تو اس وقت کس قدر ضروری ہے، کیسا آج ہی ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور آج ہی ہم اس پہ بات کر رہے ہو کہ ہماری زندگیوں میں کمٹمنٹ کیا ہماری زندگی میں بہتری لا سکتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میری کو ہوسٹ ہیں مس افشاں آصف، جن کے پاس ایک سوالوں کی لسٹ ہوا کرتی ہے، اور آج بھی ان کے پاس اس حوالے سے کچھ سوالات موجود ہیں جو وہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گی۔ مس خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں آپ کو خوش آمدید افشاں آصف کی طرف سے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے کمٹمنٹ، عزم، پختہ ارادہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری قوت ارادی کو پختہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یعنی کہ میری نظر میں عزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے کسی کام کرنے کی طرف رجحان کو دکھاتا ہے، ہمارا رجحان کتنا پختہ ہے اور اس کو کر گزرنے کے لیے ہم کتنے کمیٹڈ ہیں۔ دس از آل اباؤٹ کمٹمنٹ۔ میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا حسن صاحب سے کہ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ عزم کیا ہے؟ عزم ہے یا کمٹمنٹ کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی بات کو جب ہم صحیح معنوں میں پہچان جاتے ہیں، اس کی تعریف ہمارے ذہن آ جاتی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، کمٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیژن یا فیصلہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اپنی ڈائریوں میں بہت سے اپنے نئے نئے نیو ٹارگیٹس ایئر لکھتے ہیں، نیو ریزولوشنز۔ ایئر ریزولوشنس لکھتے ہوتے ہیں، اور ان میں ہوتا ہے جی کہ فرام ویٹ لاس سے لے کر کوئی نیا کام شروع کرنے سے لے کر کوئی سکلز، مطلب ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو ہم اپنا جی، لکھتے ہیں۔ لیکن 31 دسمبر کی رات یا 1 جنوری سے لے کے 17 جنوری تک ریسرچ کہتی ہے کہ میرے خیال میں 80-85% لوگ جو ہے نا اپنی کمٹمنٹ سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے ریزولوشنس لکھے ہوتے ہیں، ریزولوشن ذرا بڑا بھاری لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسے بالکل بھول بھلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی 1 جنوری کو اپنے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ فیصلہ، ڈیسیژن، یہ سمجھنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم کمٹمنٹ کی طرف، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ فیصلہ کہتے ہیں، اس کی جو روٹ ہے وہ ہے سائز، CI، ڈیسیژن DECI ایسے، فیصلہ ڈی، ڈیسیژن کے سپیلنگز بھی ہیں، سیژن کاٹ کے رکھ دینا۔ جب ہم لفظ فیصلے کا استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہم اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں۔ سوچ فیصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوچ ہم سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کام کریں نہ کریں، کھانا کھائیں نہ کھائیں، آج کسی کے دوست کی طرف جائیں کہ نہیں، یہ سوچ ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے بات طے کر لی اپنے ذہن میں، اس کے علاوہ آپ نے باقی تمام آپشنس کو کاٹ کے رکھ دیا، مطلب اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں کہ جنوری فلاں تک میں نیا ہیلتھ پلان شروع کر دوں گا، یا میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دوں گا، یا میں نئے کاروبار کے لیے
ڈاکومنٹیشن جمع کروا دوں گا ایسیکٹرا ایسیکٹرا. اس کے علاوہ تو کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. جب آپ کا فیصلہ محکم ہوگا, جب آپ کی سوچ فیصلے کا رخ بدلے گی, آپ اپنی سوچ پہ اتنے اوتھینٹک, اتنے پکے ہو جائیں گے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سوچ سوچنا ہی نہیں چاہیں گے, تو آپ کہیں گے یہ فیصلہ ہے. کمٹمنٹ فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اوکے, یہاں تک بات ہوگی. اب اگلا پہلو, آپ نے کبھی نوٹ کیا جب قومی ترانہ لگتا ہے خوبصورت سا, یا ابھی 6 ستمبر آئے گا کچھ عرصے بعد, تو جنگی نغمے آتے ہیں, ملی نغمے آتے ہیں, 14 اگست آئے گا تو ملی نغمے آتے ہیں, آپ بہت ذرا زبردست قسم کے موٹیویٹڈ محسوس کرتے ہیں, پاکستانیت دل میں بھر جاتی ہے, آپ کہتے ہیں مجھ سے بڑا تو پاکستانی کوئی ہے ہی نہیں ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ فوراً اپنی گاڑی پہ بڑا سا جھنڈا لگا لوں, اپنے چھت پر جھنڈا لگا لوں. اور جب 14 اگست گزرتی ہے تو آپ کو وہی جھنڈیاں زمین میں نظر آتی ہیں. ایسا ہی ہے, آپ نے نوٹ کیا؟ اچھا, بالکل ایسا ہی ہے. کبھی آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کسی جم میں چلے جائیں, ہمارا دوست ہمیں پکڑ کے لے جائے جم, آؤ جی, تو آپ دیکھتے ہیں آس پاس کتنے فٹ لوگ ہیں, دے آر ایکسرسائزنگ, فٹنس ان کی زبردست ہے, کسی کے 6 پیکس ہیں اور ان کے مسلس پر, آپ بھی کہتے ہیں جی میں بھی کل سے جو ہے نا وہ جم جوائن کروں گا. آپ جم سے باہر آتے ہیں, سامنے میکڈونلڈس کہتے ہیں یار یہاں پہ ذرا بیٹھ کے ڈبل چیز والا برگر تو کھاتے ہیں. آج کے لیے خیر کر سے جو ہے وہ اس کو وہ کریں کنٹینیو گے, کریں آج گے. کے لیے فی الحال دیکھتے ہیں, برگر پہلے کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے نوٹ, اور ایسے بہت سارے تماشے ہم اپنے زندگیوں میں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اچھا, آپ اپنے کسی دوست بچپن کلاس والوں کو وزٹ کرتے ہیں, اتفاق سے مل جاتا ہے, وہ آپ کو اپنے بزنس ہاؤس لے جاتا ہے, کہتے ہیں یار یہ تو ہم سے بہت ہی کوئی نالائق سا لڑکا تھا, اس نے کہاں سے, ہم ابھی تک اسی نوکری پہ رہ گئے اور یہ کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کہتے ہیں دل میں بس جناب میں بھی جو ہے نا آج سے بس سوچتے ہوں اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں. اب باہر آتے ہیں, آپ کے باس کی کال آتی ہے, یار وہ اپنے اسائنمنٹ جمع نہیں کر, سب باتیں بھول کر جو ہے وہ دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. اب ہم کمٹمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. جب ہم کسی ہائیلی موٹیویٹڈ ماحول میں ہوتے ہیں, وہ ماحول جو ہمیں متاثر کرو, مثلا میں نے ملی نغمے کی مثال دی, جم کی مثال دی, اپنے کسی دوست کے شاندار بزنس ہاؤس کو وزٹ کرنے کی مثال دی. جب ہم اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں ہوتے ہیں تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس ماحول سے باہر آتے ہیں تو ہمارے فیصلے یہاں سے لے کے بالکل وہ چس ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس کی بالکل جس کا آپ ہم ماحول, ہم اپنی کمٹمنٹ کو ڈیفائن کریں گے. ناظرین بڑا امپورٹنٹ یاد رکھیے گا, جن جذبات کی رو میں آ کے, فیصلے ہمیشہ جذبات کرواتے ہیں آپ سے, عقل بتاتی ہے کہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن فیصلہ آپ سے ایموشن سے جذبے کرواتے ہیں. جن جذبات کی رو میں آ کے ہم نے کوئی فیصلہ کیا تھا, وہ رو گزر جانے کے بعد اپنے فیصلے پہ قائم رہنا کمٹمنٹ کہلاتا ہے. ایکسلنٹ ڈیفینیشن. میرے خیال سے کمٹمنٹ کی اس سے بہتر ڈیفینیشن اور کوئی نہیں ہو سکتی. مزید بھی عزم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, کہیں مت جائیے گا. چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں آپ کو خوش آمدید. عزم, کمٹمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. میرا دوسرا سوال حسن صاحب سے یہ ہے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے میری نظر میں, وہ یہ ہے کہ عزم اور انٹرسٹ, یعنی کمٹمنٹ اور انٹرسٹ, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ مطلب دلچسپی کی بات کریں؟ دلچسپی, جی بالکل. ہم اکثر آپ کو کسی کو فون ہوتا ہے, یار فلاں کام پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, ایک بزنس شروع کرتے ہیں, ایٹسیٹرا یہ کام کرتے ہیں, اور مل کے جم جاتے ہیں, اور مل کے ایکسرسائز کرتے ہیں. اکثر آپ کی فرینڈس کے دوست کا آتا ہے. عزم سے اچھا, ہمیں بہت سارے لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے پیسہ کمانے میں, سپر فٹ ہونے میں, شاندار زندگی بنانے میں, اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں, ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹ بناتا ہے کہ ہاں ان سب کاموں میں مجھے دلچسپی ہے, اگر مجھے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑے تو. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ ریڈی ٹو گیو دی ایفرٹ. ہر بندہ پیسہ کمانے میں دلچسپی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی اس کے لیے پرائس, اس کو ہم کہتے ہیں پرائس ورسز پرائز. ہر چیز کی, ہر انعام کی, جو زندگی ہمیں ہر نعمت دیتی ہے, اس کی قیمت ہے. اس قیمت کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے.
وہ قیمت صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہے، وہ قیمت توجہ، دھیان، محنت، فزیکل ایفرٹ، بار بار وزٹس، انکار، ریفیوزل سننے، پریشر، ایموشنل پریشر، مینٹل پریشر کی شکل میں ہوتی ہے. وہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہے، تبھی آپ کو وہ اس کامیابی ملے گی. تو پرائز کی قیمت ورسز وہ جو پرائز ہے، وہ انعام ہے، وہ موجود ہے. تو دلچسپی یہ ہے کہ اگر آپ آپ حاصل ہے، آپ کو دلچسپی ہے انعام حاصل کرنے میں، اگر آپ کو اس کی قیمت نہیں دینی. قیمت نہ دینی. کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قیمت دینی پڑے، آپ وہ حاصل کر آپ سکیں. وہ ضرور حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ریزلٹس، کامیابی ہمیشہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہی آیا کرتی ہے. آپ کو اس کے علاوہ دیر از نو ادر، کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے انٹرسٹ اور کمٹمنٹ میں. مطلب انٹرسٹ آپ کے لیے بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے اور کمٹمنٹ بہت بڑا، آپ کا کہہ سکتے ہیں آپ کی خوبی بھی بن جاتی ہے. جی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم میں سے تقریباً تمام ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. 3 چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وائی، ایک ہوتی ہے ہاؤ، اور ایک ہوتی ہے واٹ. وائی ہے کہ آپ نے کسی کام کا آغاز کیوں کیا، وہ آپ کی حسرت کیا تھی، وہ آپ کے ڈیزائر کیا تھی، وہ آپ کی خواہش کیا تھی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دین از واٹ کہ کیا کیا جائے، اور دین از ہاؤ کہ کیسے کیا جائے. ہمارے اب بالعموم پورے دنیا بھر میں، اور آپ کو ترقی پذیر ممالک میں یا پسماندہ ممالک میں آپ کو یہ رجحان زیادہ ملتا ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کس کو نہیں پتہ کہ اس کو اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، یا اس نے فزیکل فٹ رہنا ہے، یا اس نے ایکسرسائز کرنی ہے، یا اس نے یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں یا ہے. کس کو نہیں پتا کہ یا کس کو اب آپ پالیٹکس میں ہم آپ پوچھ لیں کسی بھی لیڈرشپ بڑے میجورٹی آف، کس کو نہیں پتا کہ ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، پولیسنگ بہتر ہونی چاہیے، ملک کی اندرونی اور اکنامک حالات بہتر ہونے چاہیے. کیسے؟ یہ کم کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو کیسے خود نکلوا لیتی ہے. اس کی مثال جو سمجھ لیجیے گا کہ اگر آپ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے تھوڑی سی مطلب روٹین سے ہٹ کے، اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ جی، یا آپ کو میں کہوں کہ بس یہ دفتر کے باہر ذرا 500 لوگوں کا اکٹھا تو کر دیں، تو آپ کہیں گے یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کے کسی عزیز از جان شخص یا اس کی یہاں پہ پسٹل رکھ دوں گا، جی بس 500 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اپنے گھنٹے میں، آپ شاید 5000 لوگوں کو بھی وہاں پہ اکٹھا کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کس قدر اسٹرانگلی کمیٹڈ ہیں اس تعلق کے ساتھ، اس نتیجے کے ساتھ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اگین آپ کیوں حاصل، تو یہ کیوں، واٹ، کیوں، کیسے اور کیا کا تعلق ہے، اس کے بیچ میں جو انرجی ہے وہ کمٹمنٹ ہے. جو ٹرائنگل ہے، کیوں ایک تکون بن جاتی ہے جس کے کیوں، کیا اور کیسے، اس کو جو انرجی پرووائڈ کرتی ہے، جو اس کی توانائی ہے، جہاں وہ آپ کی کمٹمنٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ریلیشن شپس ہم اگر اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے ارد گرد، یا جو بھی ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں نجی زندگی ہے، ہماری سوشل لائف ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ کتنی زیادہ ضروری ہے؟ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. مطلب کوئی بھی جو مطلوبہ نتیجہ، ڈیزائرڈ رزلٹ ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. ایک لفظ ہے بڑا سائیکالوجی میں استعمال ہوتا ہے، فالنگ ان لو اینڈ فالنگ آؤٹ آف لو. جی. ٹھیک ہے، فالنگ ان اینڈ فالنگ آؤٹ، رائٹ. محبت میں ساری شکار ہونا، ٹھیک ہے جی، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ فریفتہ ہو جاتے ہیں دل و جان سے. اور ان دا ارلی پیریڈ چونکہ آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ اگلے شخص کی قربت چاہ رہے ہوتے ہیں، حصول ہوتا ہے. بٹ وہ جب آپ اس کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ جو ایک انیشیل اس کا جو فسوں ہے، وہ جب تھوڑا سا اپنی دھند چھٹتی ہے اور آپ اگلے شخص کو دیکھ رہے ہیں، دانت بھی برش ہو رہے ہیں آرڈنری طور پہ، کبھی آپ کو یہ چیز ہم بشریت کے ساتھ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ ساری وہ جو بڑی ایک بندہ بڑا خوبصورت حسین لگتی تھی، کہتے ہیں یار یہ وہی لڑکی ہے جو از دا سیم ون اینڈ دا وائس ورسا، کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا میں کر رہا. اس وقت آپ کی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. میں نے آپ سے یہ ڈیفینیشن شیئر کی تھی، جن جذبات کی رو میں آ کے آپ نے فیصلہ کیا تھا، وہ رو گزر جانے کے بعد اپنے فیصلے پہ قائم رہنا. مطلب آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بندے کو رسپیکٹ دوں گی یا دوں گا، یا اس بندی کے ساتھ میں اس کے ساتھ زندگی کے تعلق نبھاؤں گا. تو وہ رو گزر جانے کے بعد جب انیشیل ایموشن گزر جائیں، سب سائڈ کر جائیں، پھر اپنے فیصلے پہ قائم رہنا، اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا کمٹمنٹ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ رشتہ کیسے چلے گا؟
تھوڑی سی مشکل آئے گی چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا تھوڑی سی پریشانی آئے گی, یا جب وہ انیشیل بہاؤ جذبات کا ختم ہو جائے گا تو آپ فون اٹھانا بند کر دیں گے. دس از واٹ ہیپنس. حسن صاحب آپ تھوڑا سا ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, آپ تھوڑا جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف. ہمارا مسئلہ کہ میں ڈرایا نہیں گیا جس طرح سے جانا چاہیے تھا, اسی لیے ہماری زندگی کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اور ڈرانے سے مراد ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں یلو الرٹس. یلو الرٹس فرسٹ ورلڈ میں, بلکہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ یہ روڈ بند ہونا تو سڑک کے کنارے لکھا ہوتا ہے آگے سڑک بند ہے, کام جاری ہے. تو جب آپ زندگی میں کوئی فیصلے کرنے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو قدرت یلو الرٹس دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جس بندے سے آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک سہیلی بتاتی ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے, آپ اس تو آپ یلو الرٹس اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی ایک کزن کال کرتی ہے, میں نے اس کے ساتھ علاج کرایا تھا, اس نے میرا فلاں کا آپریشن خراب کر دیا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑو, سب سے مہنگا یہی ہے, جاتے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو آپ کو قدرت یلو الرٹس, ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے نوٹ کیا جب ہمیں وہ ایک غلط نتیجہ مل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو کاش مجھے پہلے پتہ لگ جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. عزم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک سے واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. بات چل رہی ہے عزم یعنی کمٹمنٹ کے حوالے سے. یلو الرٹس کے بارے میں کچھ حسن صاحب نے بتایا اور مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا. ویسے اب میرا سوال حسن صاحب سے یہ ہوگا کہ ذہنی سکون کمٹمنٹ سے کس طرح اٹیچ ہے؟ کوئی بھی نتیجہ, کوئی بھی رزلٹ جس کو ہم آؤٹ کم کہتے ہیں یا ڈیزائرڈ رزلٹ یا مطلوبہ نتیجہ, اس کے لیے کچھ مطلوبہ انپٹس ہمیں کرنی ہوتی ہیں. مطلب مطلوبہ یا اس کے ساتھ کورسپونڈنگ اس سے متعلقہ کچھ کام انجام دینے ہوتے ہیں. مثلا ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک زندگی میں نتیجہ چاہیے کہ ہماری گاڑی کوئی بند نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ آؤٹ پٹ ہے. ہمیں وہ مطلوبہ رزلٹ چاہیے کہ ہماری موٹر سائیکل یا گاڑی بند نہ ہو, رواں چلتی رہے. اس کے متعلق کچھ کورسپونڈنگ اس سے متعلقہ کچھ انپٹس ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. مثلا پیٹرول چیک کرنا ہے, اس کے پلگس وغیرہ ٹھیک رکھتے ہیں, اس کی بریک آئلز وغیرہ ٹھیک رکھتے ہیں. اور اگر ہم یہ کام انجام دیتے رہیں گے تو گاڑی ہمیشہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ رزلٹ آپ اچک کے اوپر سے حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہے وہ ہمیشہ کورسپونڈنگ انپٹس کے تھرو حاصل کرنے. اب اسی کو رکھ لیں آپ, فار ایگزامپل کمٹمنٹ آپ کو ایک مطلوبہ زندگی میں چیز ڈیزائرڈ رزلٹ ہے, ہیپینس, خوشی, ذہنی آسودگی, طمانینت, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ کچھ مطلوبہ انپٹس ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان پہ کوئی کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہ کریں. مثلا آپ کو ہیپینس کی بات ہے, ہیپینس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, زندگی اپنے دنوں زندگی کے دوران میں 1 گھنٹہ موبائل سے کٹ جائیں. موبائل سے بناتے ہیں آل ڈیجٹس, آل گیجٹس سے کٹ جائیں. آپ کی زندگی میں تھوڑی سی خود بخود چینج آئے گی. دوسری بات, اپنی ہیلتھ کو ٹائم دیں. ہیپینس ایک آؤٹ پٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کی کچھ کورسپونڈنگ انپٹس ہیں. تیسرا بات ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا ٹائم گزاریں جس میں کوئی فکر نہ ہو, بس وہ ٹائم برائے وہ ٹائم ہو. ٹھیک ہے. وہ وقت اس صرف مقصد پرانے دوست کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کچھ کام نہیں کرنا, کہیں جا کچھ نہیں, جسٹ فار دا سیک آف دا کمپنی, فار دا سیک آف کمپنی. وہ کریں. ہیپینس کے لیے آپ ضروری بات ہے اچھا اپنے کام کی مناسب بانٹ کریں. رات کے 12 بجے بھی اگر آپ کو کام کے لیے فون ہو رہے ہیں, اپنے کام اپنا نہیں نبیٹا تو ظاہر سی بات آپ ذہنی آسودگی نہیں حاصل کر سکتے. جھوٹ زندگی سے نکالنا پڑے گا. آپ نے جھوٹے وعدے کیے لوگوں سے, فون بج رہے ہیں آپ کے, کسی بھی وجہ سے آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو جو آپ کی جو متعلقہ جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے اس سے متعلقہ آپ کی جتنی بھی انپٹس ہیں ان کی لسٹ ڈاؤن کریں اور اس پہ آپ نے ہر صورت ان سے کمیٹڈ رہنا ہے. دس از اے ویری ویری ایزی سولوشن. سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے, کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اپنے ذہن کو ڈسپلن کرنے کی, اپنے ذہن کو کٹھن ڈالنے کی, مشکل کیوں ہے؟ ہم آسانی نفس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا برین بھی بہت سی باتوں میں ڈیزائنڈ ہے. ہمارا برین ایزی وے آؤٹ لیتا ہے, شارٹ کٹ چلانے کی کوشش کرتا ہے. بیسیکلی برین از ڈیزائنڈ فار سروائیول. ہم بایولوجیکل اینیملس ہیں تو ہمیں ہمارا دماغ ہمیشہ اس طرح اس کی جو فنکشننگ اس طرح سے دی گئی ہے, جو اس کی بایولوجیکل فنکشننگ ہے وہ شارٹیسٹ پاسبل وے کو دیکھتا ہے. کچھ لحاظ سے ہمارے لیے بڑا ضروری بھی ہے.
کیونکہ بایولوجیکل سروائیول کے لیے ضروری ہے. تو لیکن جب ہماری ایموشنل ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایک ڈفرینٹ روٹ لینا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہم وی آر وائرڈ فار دیٹ. لیکن بیک وقت ہمارے ساتھ تو ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے ایک اپورڈ فورس رکھ دی اور ایک ڈاؤن ورڈ فورس رکھ دی. ہماری اپورڈ فورس کہتی ہماری ڈاؤن ورڈ فورس کہتی ہے لیٹے رہو یار, کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے کی, کیا ضرورت ہے فجر پڑھنے کی, کیا ضرورت ہے واک کرنے کی, کیا ضرورت ہے اپنی والدہ کو فون کرنے کی, 2 دن سے بات نہیں کراچی میں, آپ لاہور میں. لیکن اسی بیک وقت ایک اپورڈ فورس بھی ہے, وہ کہتی ہے نہیں اٹھو فجر پڑھو, اٹھو ایکسرسائز کرو, اٹھو فلاں شخص نے آپ کو 3 دفعہ کال کیے, کال ہم بیک. بیک وقت تو اس کا توازن ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. اور یہ جو اپورڈ فورس ہے اس کے نیچے کمٹمنٹ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹو اے لاٹ آف تھنگس. تو اس اپورڈ فورس کو جو ہمارے اندر بیک وقت اوپر کی طرف اٹھان لے رہی ہے, اس کے پیچھے کا کمٹمنٹ کار ہے. یہ تو ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے کمٹمنٹ, جس کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, انجام نہیں دے سکتے. سفر کے دوران کمٹمنٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اور جیسے ہی مشکل پیش آتی ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کسی پرانے میاں بیوی سے جن کی شادی تھوڑی سی باسی ہو چکی ہوئی, 8-10 سال ہو چکے ہوں, تو وہ تو دن ہی برا تھا جب میرے والدین نے تمہارے لیے ہاں کی تھی. کبھی آپ نے معاشرے میں کبھی کسی سے سنا ہوگا, ٹی وی ڈراماز میں ایکسیکٹرا. جی جی, جیسے ہی مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے فیصلے کو کوستے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی پریشانی آتی ہے, آپ نے اکثر اسٹوڈنٹ سے سنا نہ میڈیسن میں داخلہ لیتے, نہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے. یہ کیا ہے؟ مطلب ہم اپنی چوائسیز پہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمیں بہت تھوڑی مشکل آتی ہے. تو کمٹمنٹ کا ایک پہلو اس پہ کھڑے رہنا بھی ہے, اس پہ قائم رہنا بھی ہے, اس کو آگے کی طرف پش کرنا بھی ہے. ایزی وے آؤٹ, آسان طریقے سے فرار اختیار کرنا بہت آسان ہے. اٹس ویری بہت ہی آسان سی بات ہے. اور ہمارے میجورٹی آف عوام تمام دنیا بھر میں میجورٹی آف, لیکن ہم چونکہ زندگی کا مقصدیت کی طرف بات کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کریں کہ جو زندگی کو خوبی کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ شر کی طرف لے کے جائیں. اس کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے. یعنی جو کمٹمنٹ ہے وہ ہمارے حال اور مستقبل میں کنیکشن ہے, ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے. آج کریں گے, کمیٹڈ رہیں گے تو ہم ان فیوچر اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. بڑی زبردست بات کی اپنے ہمارے حال اور مطلوبہ رزلٹ میں کنیکشن ہے. مطلوبہ جو ہمیں چاہیے, جیسا چاہیے ویسا. ایون آپ دنیا کا نمبر 1 جرائم پیشہ شخص بھی بننا چاہتے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ کو اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. آپ کو ڈیلی بیسس پہ نئے نئے جرائم سوچنے پڑیں گے, نئے نئے غلط کام سوچنے پڑیں گے. ایک دن بھی آپ کو نہیں اسلحہ لینا پڑے گا, وہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دنیا کا سب سے بہتر شخص بھی بننا چاہتے ہیں, آپ دنیا کا سب سے بیسٹ پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں, آپ دنیا کا پاکستان کا, اپنے شہر کا, اپنی انڈسٹری کا سب سے بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں, اپنی جاب میں پرائڈ آف پرفارمنس لانا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ان کی ڈیلی انپٹس کے ساتھ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. آؤٹ پٹ ڈائریکٹ حاصل. اگر ہم اس پروگرام میں ایک کمٹمنٹ کے علاوہ کوئی اور بات اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں, آپ یہ یاد رکھ لیجیے گا, آپ ڈائریکٹلی ڈائریکٹ آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو ان کی متعلقہ کورسپونڈنگ انپٹس یا متعلقہ جو کام ہیں, جو ان کے متعلقہ عناصر ہیں, ان پہ کام کرنا پڑے گا. آپ ڈائریکٹلی آسمان سے 80% یا میٹرک کے پیپر میں 90% حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے متعلقہ ایلیمنٹس, نمبر آف اسٹڈی آف آورس پورے کرنے ہیں, آپ نے اس کی ریویژن کرنی ہے, آپ نے ایگزام ٹیسٹ کی پریپریشنس کرنی ہے, آپ نے موک ٹیسٹ کرنے ہیں, پھر آپ نے بیٹھ کے ٹائم کلاکر لگا کے آپ نے ایم سی کیو سے تو اس کی پریکٹس کرنی. وہ جو سارے متعلقہ کورسپونڈنگ جو اس سے متعلقہ انپٹس ہیں, جب آپ ان سے کمٹمنٹ پوری کریں گے, جب آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, جب اس کو ہر حال میں آپ حاصل کر کے رہیں گے, یک کا انجام دے کے رہیں گے, وہ رزلٹ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے گا. آپ کو رزلٹ پہ ڈائریکٹلی محنت نہیں کرنی پڑتی. محنت ہمیشہ کورسپونڈنگ انپٹس پہ ہوتی ہے. ناظرین, عزم کیا ہے؟ یہ عزم کی بہت ساری مثالیں ہیں. میری بھی نظر سے کچھ مثالیں گزر چکی ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں. پرسنلی میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. کائنات جنید پاکستان کی پہلی خاتون جیٹ فائٹر پائلٹ ہیں, جن کا تعلق لوئر دیر سے بہت ہی دور افتادہ پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے اپنے عزم کی وجہ سے, اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا. ایک ہی خاندان کی 5 بہنیں, یعنی کہ 5 بیٹیاں ایک ہی شخص کی, جنہوں نے CSS کے امتحان پاس کیا, اور میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت یونیک ریکارڈ ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ سب عزم ہمت کی مثالیں ہیں. اپنے مشکل ہدف تک پہنچنے کے لیے جب تک کمٹمنٹ نہیں ہوگی, عزم
نہیں ہوگا ہمارے لیے ہمارا جو گول ہے وہ ایک سپنا ہی بن کر رہ جائے گا، اس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام لوہے دل میں کمٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس یہی تک ہی تھا۔ مجھے افشاں آصف کو اور سید حسن بخاری کو بہت شکریہ۔ ہم دونوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔